عبداللہ حمید گل صاحب، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے بڑے بڑے سیاسی اتحاد ہو رہے ہیں، انتخابی اتحاد ہو رہے ہیں، یہ جتنے بھی اتحاد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ فطری اتحاد ہیں یا پھر اپنے اپنے حصے کا پاور شیئرنگ جو ہے اس حوالے سے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑے خوبصورت طریقے سے لغاری صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا اور تمام جو خامیاں سسٹم کی تھیں، جو پولیٹیکل شخصیات کی ہیں، اور میں اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ نظریات کی جو سیاست تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں ڈوب گئی، اور شخصیات جو ہیں وہ بھی کوئی اس قابل نہیں ہے. مطلب یہ جو شخصیات ہیں ان کو کیا کوئی شخصیت کہہ سکتے ہیں؟ ان میں کون سی ایسی کوئی کردار ہے، اخلاقیات ہیں؟ دکھ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے اپنی ہی بات میں نگیٹ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک موقع دیا جائے. تو 15 سال سے تو آپ کو موقع دیا، پھر اس کے بعد آپ نے وزارت خارجہ میں رہ کے جو آپ نے خارجی امور کے اوپر ستیہ ناش کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج پاکستان خارجی طور پر آئسولیشن کا بری طریقے سے شکار ہو گیا. اب تیسری اس کے اندر جو بات ہے وہ اس سے بھی اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو بچہ کہہ رہے ہیں. تو بچہ کہہ رہے ہیں تو وزیر خارجہ انہوں نے اس کو جو ہے اس کے اوپر ووٹ دیا تھا کہ ہاں ان کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے. تو کیا مولانا نے پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا؟ تو یہ تو بات بہت ہی میرے خیال میں لیکن عبداللہ حمید گل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی سیاست میں کیا پھر میچورٹی نہیں ہے؟ نہیں، آپ میچورٹی کہاں سے نظر آتی ہے؟ دیکھیں نا، وہ کوشش کر رہے ہیں میچورٹی دینے کی، لیکن ان کے عمل سے جو ہے وہ میچورٹی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے کرتے رہے، یہ آپ کو میچور سیاست لگتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ خود ہی اپنی 7 اگست کی، لغاری صاحب محترم بیٹھے ہیں، 7 اگست کی اسپیچ جو بطور انہوں نے وزیر خارجہ اسمبلی میں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ مریم اور میرا مستقبل جو ہے وہ آپ نے اس کو داؤ پہ لگا دیا. آج پھر وہ بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ یہ ٹوائس ریپیٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر جو ساری صورتحال ہے جو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو وہ ان کو معلوم ہے کہ پنجاب میں وہ ہے نہیں. کے پی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑی اکثریت ملی تھی، اور بلوچستان کے اندر وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. اب وہ سندھ کے اندر ان کو دھچکا لگ رہا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو وہ پھر سندھ کو حکومت جو ہے وہ قائم رکھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے تند و تیز بیانات دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ارینا کے اندر حیات بھی ہیں، اور وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایکویژن ایسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر حصہ بقدر جزا مل جائے، اور مستقبل میں وفاق کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے جس کے تحت جو ہے ان کو سندھ میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور مرکز کے اندر بھی جو ہے وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں. لیکن جہاں تک وزارت عظمیٰ کی بات ہے، دیکھیں میرے خیال میں اٹ از ریٹن آن دا وال. میں باقیوں کے متعلق تو کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن کم از کم پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان کے اندر ان کی حالات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے تھے ان کے اوپر جب عمل نہیں ہوا تو نتیجے کے اندر جو ہے یہ ایک ری ایکشن کے طور پر کام ہو رہا ہے. ان کو جمہوریت کے انداز کے اندر چلنا پڑے گا، لیکن موجودہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس کے اندر آپ الیکشن کو آنے سے پہلے ہی متنازع کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف الیکشن کو متنازع کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ دھرنے کی سیاست کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. اب دھرنا بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب نے. سعید صاحب ویلکم. سعید صاحب یہ بتائیے، جو بڑے